وہاج اور مشال پہنچ گئے تھے۔ مشال بے حد خوش تھی، یہاں تک کہ اس کے انگ انگ سے خوشی جھلک رہی تھی اور اس کے منہ سے کوئی کڑوی بات بھی اس دوران وہاج نے نہیں سنی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے خوش ہونے پر وہاج بھی مسکرا دیا، مگر اس کی بیوی کو سب دیکھ رہے تھے، یہ بات اسے بالکل پسند نہیں آ رہی تھی۔ کل رات وہ یہاں پہنچے تھے تو وہاج تو بے حد تھک چکا تھا، اکثر وہ لمبی فلائٹ میں تھک جاتا تھا، تبھی بستر پر ایک دم گر گیا، جبکہ مشال کی بیٹری فل چارج تھی، یہاں تک کہ وہ اسی وقت باہر گھومنا چاہتی تھی۔ یہاں سردی کافی تھی، وہاج کا کوئی ایسا موڈ نہیں تھا، جبکہ مشال غصے سے کمرے میں گھوم رہی تھی کیونکہ وہاج اسے جھڑک چکا تھا کہ وہ چھوٹے بچوں کی طرح بیہیو دینا بند کرے اور چپ چاپ سو جائے، کل وہ اسے خود لے جائے گا باہر۔ مگر مشال نے اسے بے حد سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اصل مزہ رات کو ہی آتا ہے۔ وہاج اگر نیند میں نہ ہوتا تو ضرور اسے اس بات کی ڈیفینیشن کھل کر دیتا، مگر اسے آنکھیں بند کیے لیٹے دیکھ کر مشال کو رونا آیا کہ اس کی شادی ایک بوڑھے سے ہو چکی ہے جو اس کے جیسا بالکل نہیں ہے، بوریت سے بھرپور انسان تھا۔ وہ خود بھی وہاں سے نکل جاتی، مگر افسوس یہ تھا کہ وہاج کاٹ چھپا چکا تھا۔ مشال کو کڑ کڑ کر رات گزارنی ہی پڑی اور اسے بھی نیند نے دیر سے ہی جا لیا۔ اس کا نیند میں بھی منہ بنا ہوا تھا۔ اگلی صبح وہاج آف کورس اس سے پہلے ہی اٹھا تھا، وہ صوفے پر آڑی ترچی لیٹی تھی، نیند میں بھی منہ پھلائے ہوا تھا، جبکہ وہ کافی فریش فیل کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک ہی لفظ آیا تھا اور وہ تھا ضدی۔ اس کے اندر شاید وہاج سے بھی زیادہ ضد تھی۔ وہاج نے نفی میں سر ہلایا، عجیب بچکانہ مزاج کی لڑکی مل گئی تھی، مگر شاید اب وہ اچھی لگ رہی تھی، وہ جو وجہ نہیں جانتا تھا۔ مگر اس کے تھپڑ پر مشال کی خاموشی نے وہاج کے دل میں مشال کی جگہ بنانا شروع کر دی تھی۔ وہ اٹھا اور اس کے نزدیک آیا، ابھی وہ اس کو اٹھاتا ہی کہ مشال کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے وہاج کی طرف دیکھا اور جلدی سے اٹھی، چلیں، وہ بولی تو وہاج نے حیرانگی کے آنکھوں کو جنبش دی تھی۔ کیا دیکھنا چاہتی ہو تم؟ اس نے 2 قدم دور ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ سنو فال، سن شائن، آئس کریم، سنو فال میں فلاورز اینڈ می، وہ چہک کر بولی۔ اور میں؟ وہاج نے گہری نظروں کے حصار میں اس کو بھرتے سوال کیا تو مشال چپ ہو گئی۔ فارچونیٹلی آپ بھی میرے ساتھ ہی ہیں، وہ کچھ توقع کے بعد بولی اور رات کی اس کی واردات یاد آتے ہی غصے سے بولی، انفارچونیٹلی تمہاری قسمت اچھی ہے، تمہیں وہاج ملا ہے۔ استغفر اللہ، مشال نے کانوں کو ہاتھ لگایا تو وہاج کا کہکا بلند ہوا، ابھی تک میں نے ایسا استغفر اللہ والا کوئی کام نہیں کیا، جب کرو تب شوق سے ورد کرنا، کر کے تو دکھائیں، پھر بتاتی ہوں، وہ دل ہی دل میں اسے گھور کر بولی، جبکہ وہاج نے اسے ریڈی ہونے کا اشارہ کیا اور خود شاور لینے واش روم میں چلا گیا۔ پیچھے مشال بہت خوش ہوئی تھی کہ وہ تھوڑا تو ایکسائٹیڈ ہوا اور بھاگ بھاگ کر وہ اپنی تیاری کرنے لگی۔ اس نے جینز اور بلیک کرتا پہنا تھا جو کہ کافی شارٹ تھا اور کوٹ پہن لیا جو کہ لانگ تھا، بال کھول کر اس نے مفلر گلے میں ڈالا، اسے سردی کافی لگتی تھی، اور گلوز ڈال کر وہ ریڈی کھڑی تھی، جبکہ وہاج بھی باہر نکلا آیا۔ وہ خود بھی بلیک آؤٹ فٹ میں تھا جبکہ بال کھلے تھے۔ اس نے سرد سانس کھینچ کر مشال کی طرف دیکھا کہ وہ لڑکی ہر الٹا کام کرنا جانتی تھی۔ اب زیادہ مت بولیے گا، میں نے لانگ کوٹ پہنا ہوا ہے، وہ اس کے بولنے سے پہلے خود ہی بول اٹھی۔ میں رکھتا ہی نہ، وہاج بڑبڑایا۔ کھل کر بولیں، ایسے منہ میں کیوں بول رہے ہیں؟ وہ گھورنے لگی۔ بہت زبان چلتی ہے تمہاری، وہاج سختی سے بولا۔ اور آپ کے ہاتھ؟ بھولے مت، اس کے پاس تو ہر بات کا جواب تھا۔ وہاج البتہ اسے گھور کر چپ ہو گیا۔ دونوں ایک ساتھ روم سے نکلے، وہ شاندار کپل لگ رہے تھے۔ وہاج نے مشال کا ہاتھ پکڑ لیا، مشال نے بے سختہ اس کی جانب دیکھا۔ وہاج کے انداز میں لاپرواہی تھی، مگر مشال کو اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ بے حد اچھا لگا۔ وہ مسکرا کر بنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ وہ ہنی مون سویچ میں تھے، ہوٹل بھی کافی خوبصورت تھا اور موسم بھی بہت خراب تھا، حالانکہ وقت تو 12:30 کا ہو رہا تھا۔ ان دونوں نے ناشتہ کیا۔ وہاج ناشتہ کرنے کے دوران اسے اس جگہ کے بارے میں بتانے لگا اور باتوں میں وہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ وہ لاسٹ ٹائم یہاں اپنے بابا کے ساتھ آیا تھا، اور وہ یہ بتاتے ہوئے مشال نے اس کے چہرے پر چمک ہی الگ دیکھی
وہ اس کی آنکھوں میں اپنے باپ کے ذکر پر جو رونق دیکھ رہی تھی، ہاں اس کے دل میں بھی اپنے باپ کے لیے محبت ایسی ہی تھی۔ وہ بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ اپنے باپ کے ساتھ وقت گزارے جیسے پہلے وہ سب اکٹھے رہتے تھے۔ کچھ دیر وہ خاموش ہو گئی اور پھر خود ہی سر جھٹک دیا۔ وہ ان لمحوں کو انجوائے کرنا چاہتی تھی اور حقیقت تو یہ تھی کہ وہاج کے ساتھ وہ یہ لمحے گزارنا چاہتی تھی۔ بعد میں شاید وہ یہاں سے چلی جائے اور کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ وہاج اس کی پلیٹ میں مختلف چیزیں رکھ رہا تھا جسے مشال کھا رہی تھی۔ مشال بات کرتے ہوئے پلیٹ بالکل ٹیبل کے کنارے پر لے جاتی، جبکہ وہاج اسے سنتے سنتے بار بار اس کی پلیٹ اوپر کرتا، کہیں گر نہ جائے۔ دونوں ہی اپنے اپنے عمل سے لاپرواہ تھے، مگر ایک دوسرے کو سوچ رہے تھے۔ ہم جائیں گے سب سے پہلے پہاڑوں پر، بہت دور، مشال نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا تو وہاج نے نفی کی۔ وہاں جاتے جاتے بہت وقت لگ جائے گا اور وہ جگہ ٹھیک بھی نہیں، ہم آج نہیں کچھ دنوں تک جائیں گے پرائیویٹ کار کر کر۔ اس نے اسے سمجھایا تو مشال منہ بنا گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے افسوس ہے کہ آپ اتنے بوڑھے کیوں ہیں؟ وہ غصے سے بھڑکی۔ یہ تم کیا میری عمر کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ وہاج نے گھورا۔ تو آپ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ جب مانیں گے نہیں تو میں یہی سمجھوں گی کہ آپ بوڑھے ہیں، آپ کا دل میرے جیسا نہیں ہے۔ وہ منہ بناتی بول رہی تھی جبکہ وہاج آئی برو چڑھائے اسے گھور رہا تھا۔ کینچی بھی کم تیز چلتی ہے جیسے تم تڑ تڑ جواب دیتی ہو۔ وہ سر جھٹک کر اٹھا تھا۔ پلیز ہم چلتے ہیں، وہ فورس کرنے لگی۔ مشال وہ جگہ ٹھیک نہیں، تم فی الحال نیچے کی پوائنٹس دیکھ لو، میں پرائیویٹ کار کر کر کچھ دنوں تک لے جاؤں گا، مگر مجھے آج جانا ہے، وہ بولی تو وہاج نے گہرا سانس بھرا۔ پلیز، وہ آنکھیں پٹا کر بولی تو وہاج نے اس کے گال کو چھوا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی، اس کے آگے ضد کرتے ہوئے اس کے دل نے خواہش کی وہ اس کی ہر خواہش پوری کر دے۔ وہاج کے مان جانے پر مشال بے ساختہ اچھلی اور اپنی مسکراہٹ روکنے لگی، جبکہ وہاج نے اس کو اوور ایکسائٹڈ ہوتے دیکھتے گھورا تھا اور خود وہ بکنگ کروانے چلا گیا۔ انہیں ایک وین کے ساتھ جانا پڑا تھا، حالانکہ وہ جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اکثر حادثات ہو جاتے تھے اور ڈاکو تو ایسی جگہوں پر عام بات تھی، مگر اس کی خوشی کی خاطر اس نے گاڑی میں سیٹ بک کروا لی اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ چڑھائی کے لیے نکل گئے۔ اوپر کی طرف اور بھی سردی تھی، بس میں اور بھی بہت لوگ تھے، تقریباً بھری ہوئی تھی۔ سب خوفزدہ بھی ہو رہے تھے کیونکہ یہ چڑھائی خوفناک تھی۔ مشال وہاج کے بازو کو دونوں ہاتھوں میں ایک دم جکڑ گئی۔ اب کیوں ڈر رہی ہوں؟ وہاج نے کہا تو اس کے چہرے کے اٹھتے رنگ دیکھتا ہنسا تھا۔ نہیں، میں ڈرتی نہیں ہوں، بس ویسے ہی، یہ تو وہ بولی تو وہاج نے سر ہلایا۔ ہاں ہاں، ویسے ہی تمہارا دل تھا تم اپنے شوہر کے نزدیک آ جاؤ، تمہارا دل تو بہت اچھا ہے مس مشال وہاج، وہ گمبھیر لہجے میں بولتا مشال کو پلکیں جھکانے پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ اس نے آہستہ سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ دوسری طرف وہاج نے اسے گھورتے ہوئے پورے حق سے اس کی کمر میں اپنا بازو حائل کیا اور اس کے بالکل اپنے نزدیک کر لیا وہ تقریباً وہاج پر آ گئی، یہاں تک کہ مشال کا سر اس کے سینے پر تھا۔ یہاں سے دیکھو، تمہیں اچھا نظارہ دکھے گا، مشال کا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ میں تھامتے وہ بہت آہستہ سے بولا تھا۔ دھڑکنوں میں عجیب سر سے اٹھ گئے تھے، مشال کا دل دھڑک رہا تھا جبکہ اس کی پیشانی پر پسینے بھی ابھر رہے تھے۔ وہاں جس کی حالت سے واقف تھا مگر مسکرا دیا۔ گاڑی نے سٹے کیا، پہاڑوں کے بیچ وہ دونوں موجود تھے، تیز ہوا میں ان دونوں کے دلوں میں اٹھتی ایک دوسرے کے لیے لہر بہت دلچسپ تھی۔ مشال کی اس ٹھنڈ میں آئس کریم کھانے کی خواہش اس نے نہ چاہتے ہوئے پوری کی تھی۔ پلیز اور چاکلیٹ دلوائیں، یہ تو تھوڑی سی ہے، وہ کون کو گھورتی بدمزاج ہوتی اس کے ہاتھ میں کون تھما گئی۔ وہاں البتہ اس میں بھری چاکلیٹ اور پھر اس کے نخرے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ کیا کمی ہے اس میں؟ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ وہ بولی تو وہاج نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے لیے لارج سائز کون بنوا کر اس کے ہاتھ میں دی، جس کو اس نے پورے شوق سے کھایا تھا، یہاں تک کہ اپنے منہ اور ہاتھ بھی گندے کر لیے تھے۔ وہاج نے جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا تو اس نے جلدی سے پکڑ کر صاف کیے اپنے ہاتھ اور منہ اور دوبارہ وہاج کے ہاتھ میں تھما کر وہ دوسری طرف چلنے لگی۔ وہاج اس کے پیچھے تھا جبکہ وہ رومال نفیس طبیعت کے مالک وہاج نے اپنی پاکٹ میں ڈال دیا۔ واضح تھی محبت کی مدم مدم دستک۔
مشال کافی دور نکل آئی تھی، وہ بہت خوش تھی، یہاں آ کر ایک بار بھی اس سے الجھی نہیں تھی۔ ہم بہت دور آ گئے ہیں، وین نے چلنا بھی ہے، اب چلو، وحاج نے کچھ دیر بعد کہا تو مشال نے نفی کی، تھوڑی دیر تو رکیں۔ وہ سنیپس کھینچنے لگی تھی اپنی اسی فون سے جو وحاج نے دیا تھا۔ وحاج اسے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ مشال نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے نزدیک آ گئی۔ اس نے اس کی اور اپنی تصویر کیمرے میں قید کرنی چاہی تو مشال کچھ فاصلے پر تھی۔ وحاج نے اسے کھینچ کر نزدیک کر لیا، دونوں کی تصویریں کیمرے میں کھینچ۔ یہ منظر بہت خوبصورت تھا۔ مشال کچھ خفیف سی ہوتی اس سے جدا ہوئی۔ اب چلیں، وہ اس کے کان کے نزدیک جھک کر بولا تو مشال نے سر ہلایا۔ پیدل چل کر واپس آتے ہیں۔ انہیں کافی وقت لگ گیا تھا اور جب وہ لوٹے تو وہاں کوئی نہیں تھا، وین جا چکی تھی۔ وحاج نے بہت کوشش کی ڈھونڈنے کی مگر بس جا چکی تھی۔ اسے مشال پر تب چڑھنے لگی کہ وہ اگر دیر نہ کرتی تو وہ اس ویران میں نہ پھنستے، اور وہ مشال کو ڈانٹنے لگا۔ مشال کو بھی غلطی کا احساس ہوا، وہ لوگ کیسے یہاں رک گئے۔ ایم سوری، وہ سر جھکاتی بولی۔ وحاج نے گھورا۔ سوری مائی فٹ، تم جاتی ہو، کتنی خطرناک جگہ ہے یہ، ہم یہاں کیا کریں گے اب؟ وہ گھور کر بولا، کہیں کہہ تو رہی ہوں سوری۔ وہ چڑ گئی تھی۔ اچار ڈالوں تمہاری سوری کا میں؟ اس نے ضبط سے مشال کی طرف دیکھا۔ وہ دیکھیں، وہاں سے روشنی نظر آ رہی ہے، شاید وہ آبادی والا حصہ ہے۔ اس نے کہا، یہاں صرف جنوں اور ڈاکوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے مشال بی بی۔ وہ بھڑک کر بولا تو مشال سہم گئی، چپ ہو گئی۔ اب اور کیا کہتی وہ اسے؟ وحاج نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چلنے لگا۔ انہیں چلتے چلتے تقریباً رات ڈھل گئی تھی۔ مشال تھک گئی تھی، اسے سانس چڑھنے لگی تھی۔ ارد گرد جنگل اور پہاڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ بہت دیر چلنے کے بعد انہیں ایک چائے کی دکان دور سے دکھائی دینے لگی۔ وحاج کے قدم تیز ہو گئے مگر اچانک ان کے سامنے 4-5 مرد جیسے ہی پستولیں تانے نمودار ہوئے۔ وہ دونوں ڈر کر دور ہوئے اور وحاج کو یہی ڈر تھا۔ وحاج نے جلدی سے مشال کو اپنے پیچھے کر لیا۔ مشال نے اس کی جیکٹ کو مٹھیوں میں بھینچ لیا تھا۔ یوں کچھ ہے تم دونوں کے پاس، نکالو، وہ بولے تو وحاج نے بنا بحث کیے انہیں اپنا موبائل دے دیا، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ کیش تھا وہ بھی دے دیا۔ مشال نے اپنا سیل فون چھپا لیا تھا۔ اے لڑکی، زیادہ ہوشیاری نہیں، وہ مشال کی طرف بڑھے۔ ایک منٹ، وحاج بیچ میں آ گیا۔ ابے اوئے، دور رہ، کبھی تجھے گولیاں سے بھون دے۔ روشنی تو مار، کس قدر خوبصورت ہے، ان میں سے ایک بولا۔ مشال کے رنگ پک ہو گئے جبکہ وحاج کا میٹر شارٹ ہوا تھا۔ اس نے کھینچ کر اس آدمی کے منہ پر مکہ مارا اور 3 آدمی ایک دم حرکت میں آئے۔ وحاج پر فائر کرنا چاہا کہ اس نے لات ماری ان کی گن پر اور گن دور جا گری۔ وہ ان دونوں سے لڑ نہیں سکتا تھا، تبھی خوف سے جمی مشال کا ہاتھ پکڑ کر وہ بھاگا تھا۔ پکڑو انہیں، ان میں سے ایک چیخا جس کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا، جبکہ مشال اور وحاج بھاگتے بھاگتے آگے نکل آئے۔ اب کیا ہوگا وحاج؟ وہ ہمیں پکڑ لیں گے وحاج، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی، اس کو کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں اسلحہ تھا اور وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ مشال کو نقصان پہنچاتے تو اس کو دماغ سے چلنا تھا۔ تبھی وہ جنگلوں میں بنا سوچے سمجھے اتر گیا۔ اس طرف گئے ہیں وہ لوگ ان کے پیچھے پیچھے اترے۔ مشال کا سانس پھول رہا تھا۔ وحاج، وہ رونے لگی۔ وحاج نے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ شش، ہمت کرو، اگر ہم لوگوں کے ہاتھ لگ گئے تو میرا تو یہ گولیوں سے بھون کر قیمہ بنا دیں گے، اور تم نہیں۔ مشال نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وحاج کے لیے یہ لمحے حیران کن تھے، جبکہ ان لمحوں کو محسوس کرتا کہ پیچھے سے آتی قدموں کی آواز پر وہ مزید یہاں رکے بنا بھاگنے لگے۔ دونوں کے سانس پھولنے لگے۔ تبھی انہیں ایک جھوپڑی نظر آئی اور وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اس جھوپڑی میں داخل ہو گئے، کیونکہ اس کے سوائے چارہ کوئی نہیں تھا۔ مشال خوف کے مارے اس سے لپٹی ہوئی تھی، وہ خود بھی اسے خود میں سمیٹے جھوپڑی میں چھپ چکا تھا۔ مشال رو رہی تھی، یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے یار، پیسے ہی بھیجنے ہیں نا، تم ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، بس دادا جان سے بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا، ورنہ میں ان سے بات کر لیتا۔ اب تک بس کچھ وقت اور انتظار کر لو، پھر ہم سب اکٹھے رہیں گے۔ اوکے اوکے،
پیسے تو بھیج دیتا ہوں ابھی۔ التمش گھر میں داخل ہوتے ہی مسلسل فون پر بات کر رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہاج کی غیر حاضری کے باعث اسے زیادہ وقت دینا پڑ رہا تھا۔ سکندر پر الگ غصہ چڑھ رہا تھا کہ وہ نہیں آیا تھا آج بھی سارا دن، جبکہ سارم اور وہ چکرا گئے تھے۔ وہاج کے نہ آنے پر سکندر ایسے ہی حرکات کرتا تھا، تبھی التمش اکثر اس پر بھڑک جاتا تھا کہ وہ اپنا کام پورا کیے بنا دوستوں میں نکل جاتا ہے، اور وہاج اس پر نرمی رکھتا تھا۔ سارم اور التمش کی نسبت تبھی وہ سر چڑھتا تھا، مگر وہ سوچ چکا تھا جب بھی وہ صاحبزادہ لوٹے گا چھتر کھائے گا اس سے۔ رات گہری تھی، شاید کوئی نہیں جاگ رہا تھا۔ پہلے اس نے پیسے ٹرانسفر کیے، یہ دوسری بڑی اماؤنٹ تھی جو اس کے اکاؤنٹ سے ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی تھی۔ 2 لاکھ بنا سوچے سمجھے بھیج کر اس نے سیل فون پاکٹ میں ڈالا اور نظر اٹھائی تو آہنگ اس کے لیے پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ التمش کے لبوں پر مسکان ٹھہر گئی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ تو کافی بڑی مہربانی ہو گئی، آپ جاگ رہی ہیں، میرے انتظار میں پہلی بار لگ رہا ہے شادی ہوئی، چلو نکاح ہوا ہے میرا۔ وہ مسکراتا اس کو گہری نظروں کے حصار میں لیتا بولا، جبکہ آہنگ کا چہرہ اس کی نظروں کی تپش سے سرخ سا ہو گیا، اور اس نے کوشش کی کہ وہ اپنے حواس بحال رکھے اور کسی چیز سے ٹکرا کر گرے نہ۔ التمش نے پانی پی کر گلاس اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے گلاس لیا اور کچن کی جانب پلٹی۔ التمش کو بہت اچھا لگا تھا، وہ اس کے لیے جاگ رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے کچن میں آیا تو وہ کھانا اس کے لیے کچن میں رکھی ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ دال چاول بھی ہیں، کہے تو گرم کر دوں؟ اس نے پوچھا تو التمش دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ فی الحال تو تم مجھے اتنی اچھی لگ رہی ہو کہ تمہیں دال چاول سمجھ کر میں کھا جاؤں گا۔ ایک آنکھ دباتا وہ اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا تھا۔ آہنگ جلدی سے اسے فاصلہ بنا گئی۔ التمش ہنس دیا تھا، وہ جلدی گھبرا جاتی تھی۔ وہ چیئر کھینچ کر بیٹھتا، بھوک بھی بہت تھی، آج لنچ بھی سینڈوچ ہی کیے تھے بس۔ آہنگ اس کو رغبت سے کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جبکہ ساتھ ساتھ انگلیاں بھی چٹکا رہی تھی۔ التمش کو محسوس ہوا وہ کچھ کہنا چاہتی ہے، جبکہ آہنگ اس کی بات اس کی بہن سے سن چکی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اسے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ وہ اس کی سوتیلی بہن اور ماں تھی، وہ ہر کچھ دنوں بعد اس سے پیسے مانگتی تھی۔ انہوں نے اس دن کے بعد ایک بار بھی شاید اسے اپنے پاس نہیں آنے کا کہا تھا، کیونکہ التمش گیا ہی نہیں۔ وہ کیسے ان پر ٹرسٹ کر رہا تھا؟ التمش نے اس کو کنفیوز کھڑے دیکھا تو اس کے گرد سامنے اپنی ہتھیلی پھیلا دی۔ آہنگ نے اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور اپنا کانپتا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ التمش نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا اور اس کو اپنے بالکل سامنے بٹھا لیا۔ کیا کہنا ہے؟ التمش نے اس کی مشکل آسان کی۔ آہنگ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا گئی۔ ہاتھ اب بھی التمش کے ہاتھ میں تھا، وہ کھا رہا تھا۔ اس نے ایک لقمہ بنا کر آہنگ کی جانب بھی بڑھایا تھا۔ آہنگ نے نفی کی، اسے بھوک نہیں تھی، جبکہ التمش نے پھر بھی زبردستی اسے کھلا دیا تو آہنگ نے لے لیا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ اس کے سامنے بہت مشکل سے بیٹھی تھی۔ التمش نے اسے ایزی کرنے کے لیے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آہنگ نے سکھ کا سانس لیا اور ہمت کرتی بولی، وہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ فائزہ سے بات کر رہے تھے نا ابھی؟ اس نے پوچھا تو التمش نے اس کی جانب توجہ سے دیکھا، جیسے اس کی بات کی تہ تک بنا بولے ہی پہنچنا چاہ رہا ہو، مگر وہ کچھ بھی بولے بنا ہی سر ہلا گیا۔ آپ ان لوگوں کے پاس ہر کچھ دنوں بعد کیوں پیسے بھیجتے ہیں؟ وہ اٹک اٹک کر ہی صحیح مگر بول ہی رہی تھی۔ التمش کے چہرے پر سے نرمی غائب ہو گئی اور اس نے سنجیدگی سے آہنگ کو دیکھا۔ اس بات کو کرنے کا مطلب؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولا، وہ آپ کی سگی بہن اور ماں نہیں ہیں، پھر بھی آپ کو ایسا نہیں لگتا وہ بناوٹی؟ شٹ اپ! التمش گرجا۔ آہنگ کا دم خشک وہیں ہو گیا تھا، وہ سہمی سہمی نظروں سے ایک طرف دیکھنے لگی۔ یہ اتنی بڑی بات تم اتنے آرام سے میرے منہ پر کہہ رہی ہو؟ تمہیں میں نے اتنا حق نہیں دیا آہنگ کہ تم میرے ان رشتوں کے بارے میں بات کرو جو مجھے عرصے بعد ملے ہیں، میں جن کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میرے اپنے مجھے اب ملے ہیں۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے، میں خوش ہوں۔ الٹا تم مجھے یہ بتاتی ہو کہ وہ بناوٹی ہیں اور وہ میرے سوتیلے رشتے ہیں۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتا بولا۔ آواز اونچی ہو گئی، آہنگ گھبرا اٹھی، سر جھکا گئی، آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ وہ اس پر کبھی نہیں چیخا تھا اور آج اس بات پر جو وہ بالکل درست محسوس کر رہی تھی اس پر کیسے بول رہا تھا، جبکہ دوسری طرف التمش کو بے حد غصہ چڑھ رہا تھا۔ کس نے تم سے یہ باتیں کہی ہیں؟ تم نے کسے بتایا ہے کہ میں تمہیں وہاں لے کر گیا تھا؟ وہ بھڑک کر اس کا بازو جھنجھوڑتا بولا۔
आहंग को इसके ऐसे रवैये की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इसने भीगे गाल साफ किए थे। बताओ मुझे, वो फिर से भड़का। मुझे ऐसा लग रहा है, वो रोने लगी, अपनी बात बयान नहीं कर सकी। तुम्हें बेहद गलत लग रहा है। अगर तुम मुझसे ज़रा सी भी मोहब्बत करती हो तो दोबारा फ़ायज़ा और मम्मा के बारे में एक लफ्ज़ मत बोलना। तुम इन्हें कबूल करो, क्योंकि तुमने आगे इनके साथ रहना है। और ये हकीकत है कि वो मेरे असल रिश्ते हैं। जब मैं सौतेले सगे का फ़र्क नहीं महसूस करता तो तुम क्यों कर रही हो? और जहाँ तक पैसों की बात है तो मुझे नहीं लगता कि तुम में कोई लालच होनी चाहिए पैसों की। वो सपाट लहजे में कितनी बड़ी बात कह गया था। आहंग ने हैरान कुन चेहरा ऊपर उठाया, गाल आंसुओं से तर थे। मैं अगर अपनी माँ बहन पर खर्च कर रहा हूँ तो मेरे बाजू में इतनी हिम्मत है कि मैं तुम पर भी खर्च कर सकूँ। आइंदा इन लोगों के मामले में बीच में मत बोलना और अपना माइंड मेकअप करो। मैं बहुत जल्द रुखसती की बात दादा जान से करने वाला हूँ, वो बोला और सद नज़रों से इसे देखता अपनी जगह से उठ गया था। इसने खाना भी नहीं खाया था, जबकि आहंग इसे यूं ही आंसू भरी आंखों से देखती रही कि वो ही अल्तमिश है जो इससे इतनी मोहब्बत से बातचीत करता था कि वो रश महसूस करती थी। और अचानक पैदा होने वाले रिश्तेदारों के हक में वो कुछ नहीं सुन सकता, उल्टा इसे पैसों की लालच का कह रहा है। इसे बहुत दुख हुआ था। अल्तमिश वहां से निकल कर जा चुका था, जबकि वो इसके खाने को बैठी घूर रही थी। मिशाल का कांपता वजूद इसके बाजू में था। इन लोगों को कदमों की चहल पहल की आवाज़ आ रही थी। मिशाल के रोने की आवाज़ वहाज ने अपने हाथ से दबाए हुए थी। कुछ देर मजीद गुजरी कि एक जंगली जानवर के बोलने की आवाज़ ने इन सबको कांपने पर मजबूर कर दिया। मिशाल का तो दम खुश्क हो गया। इसने वहाज की जैकेट में मुंह छुपा लिया। वहाज ने इसे खुद में मजीद समेट कर दोबारा सर उठा कर देखा तो वो लोग जानवरों की आवाज़ से डर कर वहाँ से भाग चुके थे। वहाज को कुछ सुकून मिला, मगर दूसरी सर्दी इतनी थी इस जगह पर कि वो खुद सर्दी से कांपने लगा था। ऊपर से वो जंगल के बीच न जाने किसकी झोपड़ी में थे। इसने अपने सीने में चेहरा छुपाए मिशाल की जानिब देखा। वो जा चुके हैं, डरने की कोई बात नहीं है अब। इसने मिशाल के रेशमी बालों में हाथ फेरा था। मिशाल ने सर उठाया तो आंखें भीग चुकी थी। वो सुर्ख आंखों से इसे देखने लगी। इसके चेहरे पर चांद की चांदनी ने अपनी रोशनी बिखेर दी थी। वह आज एक पल के लिए सुन हो गया। आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर आपको कुछ हो जाता, अगर वो गोलियां चला देते, प्लीज़ आई एम सॉरी। वो बच्चों की तरह रोने लगी थी, जबकि वहाज के लिए अब खुद पर काबू करना बेहद मुश्किल था। वो बिना तवख्खुफ के मिशाल की गर्दन में हाथ डालता इसके चेहरे पर झुका और हक से इसने दूसरा हाथ मिशाल की कमर में हाल करके मदहोश में वो अपनी कार्रवाई में मशगूल सा होता दीवाना लग रहा था। जबकि विशाल की आंखें एक पल के लिए फट सी गई थी। दिल की धड़कनों के शोर ने शायद वहाज के कानों में भी ये सुर बिखेर दिए थे। वो जज्बाती सा होता इसे मजीद खुद के नज़दीक करता। इसके चेहरे की सबसे खूबसूरत चीज़ पर कुछ जुल्म सा ढाता। मिशाल के हवास बर्बाद कर चुका था। वो सुन सी रह गई। वहाज की कार्रवाई अलबत्ता ना रुकी, और जब इसे एहसास हुआ इसकी सांस रुक जाएगी, इसने वहाज का बाजू थाम कर इसको ज़रा दूर धकेलना चाहा। वहाज टस से मस नहीं हुआ। मिशाल इसके बाजों में बेबसी से फड़फड़ा उठी थी। वो अपनी मन की चाहत पर इससे अलग हुआ था। दोनों की सांसों की नाहमवारी चारों जानिब एक अजीब सा सकूत बना चुकी थी। मिशाल की झुकी झुकी पलकों पर वहाज ने अपना लम्स छोड़ा। मिशाल सरपटा सी गई, एकदम इससे दूर होने लगी। आप ये सब वो बोलना चाहती थी। वहाँ शायद इस मूड में नहीं था कि वो इसकी कोई बात का जवाब भी देता। इसने विशाल को कुछ भी कहने से बाज रखा। मैं कुछ सुना नहीं चाहता इस वक्त, सिवाय इस दिल के शोर के, इन धड़कनों के दिलचस्प सुरों के। खुमार आलूद लहजे में वो इसके बिखरे बाल संवारता बोला था। विशाल ने इसकी जानिब देखा तो नज़रों से नजरें ना मिला पाई। वो इससे रुख मोड़ गई। इसकी सांसें बेहद भारी हो रही थी। वहाज की नज़रों से, वहाज के अमल से, वहाज की बातों से वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वहाज ने एक लम्हे के लिए इसकी पुश्त की तरफ देखा और फिर बिना कुछ भी कहे इसने अपने मुकम्मल इख्तियार इस्तेमाल किया था। इसके दिल ने मिशाल की चाहत पूरे जोश से की थी। जज्बात का तूफान था जिसने दोनों को अपनी लपेट में ले लिया था। वहाज ने इसके बालों को एक तरफ किया और इसकी लॉन्ग कोच में छिपी तिलकश गर्दन को देखने के लिए इसका
من मचल उठा। वहाज की तबीयत ज़्यादा नजरें मिशाल सह नहीं कर पा रही थी। इसने तेजी से मुड़कर वहाज के सीने में फिर से अपना चेहरा छुपा लिया। वहाज को ये इसकी खुद सुपुर्दगी का अंदाज बेहद भाया था। इसने इर्द गिर्द देखा, काफ़ी अंधेरा था। इसका मोबाइल तो वो चोर ले गए थे। इसने विशाल के कोट से सेल फोन निकाला और इसकी टॉर्च इसको खुद में समेटे यूं ही खोली और इस झोपड़ी को एक नज़र देखा तो एहसास हुआ कि यहाँ शायद घोड़ा ठहरा था और शायद इसके मालिक को इससे इतनी मोहब्बत थी कि इसके लिए इसने सर्दी से बचने के लिए ये झोपड़ी बनाई थी, क्योंकि घास का एक ढेर लगा था एक तरफ और मुख्तलिफ चीज़ें भी थी जिससे ये वाजह था कि ये किसी घोड़े के रहने की जगह है, मगर वहाँ और कुछ नहीं था। आपको यहाँ डर नहीं लग रहा? मिशाल ने इसके सीने से सर निकाल कर इर्द गिर्द देखा और बेसाख्ता बोली, और वहाज के लबों पर मुस्कान फैल गई। फिलहाल तो किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा, भारी लहजे में बोलता वो इसके चेहरे पर सुर्ख लाली बिखेरता देखता बोला था और खड़ा हुआ। मिशाल उठती कि वहाज ने बिना कुछ कहे इसे बाजू में उठा लिया। वहाज सिवाय अपने जज्बात के वो इसके कान में झुककर बेख्तियार से बोला। विशाल ने इसकी जैकेट जकड़ ली और वहाज इसे इस घास के ढेर के पास ले आया। वो यहाँ से सुबह होने तक कहीं ना जा सकते थे। अगर वो निकलते तो किसी जानवर की खुराक बन जाते, तभी सुबह ही कुछ कर सकते थे वो। झोपड़ी के आधे हिस्से में टूटी हुई छत होने के बायस चांद की चांदनी बिखरी हुई थी। वहाज ने इस घास पर मिशाल को बिठा दिया। वो घबरा रही थी। वहाज मुस्कुरा दिया और इसने इसके घबराहट से उड़ते रंगों वाले चेहरे को बड़े शौक से देखा था। इस वक्त वो कहीं से लग नहीं रही थी कि वो ही मिशाल है जिसके लिए बॉयफ्रेंड एक आम बात है। वहाज ने अपने गले में लटकी ढीली पड़ी टाई को खींचा। मिशाल को समझ नहीं आया वो क्या करने वाला है और वहाज ने आगे बढ़कर इसके देखते ही देखते इसकी आंखों पर अपनी टाई बांध दी थी कि मिशाल ने कुछ मज़ाहमत करनी चाहे, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वहाज ने इसके बाद मिशाल के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं सुना। वो अपने जज्बात में अपनी नफरत, अपनी चिढ़ सब भुला चुका था। मिशाल के हुस्न के आगे ढेर हो गया था। इसके दिल ने मिशाल को गोया बड़े दिल और मान से कबूल कर लिया था। दूसरी तरफ मिशाल भी शायद इसके आगे बेबस हो चुकी थी। ये खुद को इसको सौंप चुकी थी या खुद को इसको सौंप चुकी थी। दोनों के दिलों पर पड़ने वाली मोहब्बत की पहली दस्तक को दोनों ने ही बड़े शौक से खोला था, खुश आमदीद कहा था। वो टूटकर इस पर चाहत लुटा रहा था, बिना कुछ भी सोचे समझे। वो बिखर बिखर जा रही थी और वहाँ जिसे समेट रहा था, मोहब्बत से, अपनायत से, शौक से, जज्बात से, आने वाले वक्त से। अनजान दोनों मोहब्बत की वादियों में हर इख्तलाफ भुलाए खो गए थे। फिलहाल कोई रहने की जगह नहीं थी और छोड़कर वो इसे जाना नहीं चाहता था। अभी वो इसके साथ था। निहाल अलबत्ता इससे छुपना चाहती थी, मगर इतने से घर में कैसे छुपती। सिकंदर को अलबत्ता भूख का दौरा पड़ गया था। इसने निहाल को कुछ बनाने के लिए कहा और सामान वो खुद ले आया था। वहाँ आज नहीं था, तभी फिक्र कम थी, वरना शायद वो 1 मिनट भी टिकता। दूसरी तरफ निहाल इसके लिए कुछ न कुछ पका पका कर थक चुकी थी। अभी भी वो इसके लिए ज़बरदस्त नाश्ता रेडी करके इसके सामने रख चुकी थी। यू आर टू गुड। मुझे नहीं लगता मेरे घर में कोई इतना अच्छा खाना बनाता है, वो मज़े से खाता बोला था। निहाल ने एक लम्हे के लिए इसको घूरा था। इसके बाबा की डेथ हो चुकी थी और इस आदमी ने सही से इसे गम भी मनाने नहीं दिया था। हर थोड़ी देर बाद इसे भूख लग रही थी। इन दोनों में वो गम मनाने से ज़्यादा इसके लिए खाना बना रही थी। वो कुछ नहीं बोली। सिकंदर ने इसकी खामोशी को महसूस किया। वो कुछ बोलता कि इसका सेल फोन बजने लगा। अल्तमिश की कॉल थी। इसने जल्दी लुकमा छोड़ा और सेल सीधा करके कॉल पिक की। 3रा दिन चढ़ गया है, तुम अब तक घर नहीं पहुंचे हो, काम पर नहीं आए हो। तुम चाहते हो मैं वहाज को फ़ोन करूं? वो गुस्से से चीखा तो सिकंदर ने ज़रा मुंह बनाते हुए स्पीकर कम किया। निहाल अलबत्ता हैरानी से सुन रही थी। भैया आ रहा हूँ, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? भाग थोड़ी गया हूँ, वो मिनमिनाया। निहाल को बेसाख्ता हंसी आ गई। यह वाकई बेसाख्ता हुआ था। सिकंदर ने इसे बुरी तरह से घूरा। कैसे वो मुंह उठाए हंस रही थी। निहाल संजीदा हो गई फौरन। तुम घर पहुँचो अभी के अभी,
پھر بات کرتا ہوں تم سے، وہ تڑک کر بولا اور فون بند کر دیا۔ سکندر نے افسوس سے اس بے عزتی پر التمش کو دل ہی دل میں سنایا تھا، منہ پر تو سنا نہیں سکتا تھا۔ وہ چپ تھی، ترچھی نظریں ایک بار ڈال کر نگاہ پھیر لیتی۔ میں بالکل شرمندہ نہیں ہوں، تو مجھے یوں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دوبارہ سے ناشتہ کرتا بولا تو نہال نے دل میں سوچا وہ واقعی کافی ڈیٹ واقعہ ہوا ہے، مگر اس نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ میں کچھ دیر کے لیے گھر جا رہا ہوں، تم گھر لاک کر لینا، میں تھوڑی دیر میں واپس لینے آؤں گا کوئی حل نکال کر، وہ اٹھتے ہوئے بولا تو نہال کی نظروں میں بے چینی اور خوف اتر گیا تھا۔ اگر وہ پھر سے بھول گیا نہ آیا، اب تو کوئی بھی نہیں تھا اس کا۔ سکندر جا چکا تھا جبکہ نہال بے حد خوفزدہ تھی۔ اس نے دروازے کو لاک کیا اور وہ سکندر کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اس وقت سے ہی سکندر کا انتظار کرنے لگی تھی جبکہ دوسری طرف سکندر کا بس نہیں چلا وہ حفاظتی بند باندھ کر گھر میں داخل ہو۔ ویسے وقت تو نہیں تھا کہ التمش یا سارے میں سے کوئی گھر ہوتا۔ وہ آرام سے گھر میں داخل ہوا تو نظر آہنگ پر گئی، وہ بھیگی پلکوں کو صاف کر رہی تھی جبکہ اس کے چہرے پر بے حد اداسی تھی۔ سکندر کے قدم بے ساختہ اس کی جانب اٹھنے لگے، وہ اس کے نزدیک آ گیا۔ آہنگ ایک دم ڈر گئی یوں اچانک اس کے نزدیک آنے پر۔ لڑکی، تم کالج نہیں گئی؟ پڑھنا ورنہ نہیں ہے تم نے؟ وہ اسے دیکھتا مصنوعی غصے سے بولا تو آہنگ مسکرا دی جبکہ سکندر کی نظریں اس کی بھیگی بھیگی پلکوں پر تھی۔ وہ کیوں رو رہی تھی؟ آہنگ کتنی سینسٹیو تھی، یہ بات تو سب جانتے تھے۔ نہیں، میں نے جانا تھا، پھر طبیعت خراب ہو گئی، پھر دل بھی نہیں کیا، وہ بولی اور پھر سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ بھیا نے کچھ کہا ہے؟ وہ اس کے رونے کی اور اداسی کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ نہیں، آہنگ نے فوراً نفی کی۔ گھبرانے والی کیا بات ہے، تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، پھر میں بھی تم سے اپنا راز شیئر کروں گا اور تم اس میں میری ہیلپ کرو گی اور کسی کو بتاؤ گی نہیں۔ وہ ڈیل کرنے لگا۔ آہنگ ہنس پڑی تھی۔ کون سا راز ہے آپ کا؟ وہ آنکھیں گھما کر بولی۔ راز یہ ہے کہ میں کیوں بتاؤں؟ پہلے چالاک لڑکی، وہ اس کے سر پر چپت لگا گیا۔ آہنگ مسکراتی، اسے لگا التمش کی باتوں کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا ہے۔ چلو بتاؤں، اب کیا کہا ہے بھیا نے؟ ویسے آج کل ایک رگ فالتو تو ہو گئی ہے ان کی۔ آپ ایسے تو نہ بولیں، اب ان کے بارے میں آہنگ کو اچھا نہیں لگا۔ ایک تو مشرقی لڑکیوں کا اپنا ہی پاگل پن ہے، شوہر کچھ بھی کہہ دے وفاداری برانڈ ہے، وہ چڑھ کر بولا۔ آہنگ اس کے فیس ایکسپریشن پر منہ پر ہاتھ رکھتے ہنسنے لگی۔ اب بتاؤ بھی، ہنسو مت، کیا کہا ہے انہوں نے؟ وہ بولا اور سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نہیں، وہ خفا ہو گئے، انہوں نے روکا ہے کسی کو بتانے سے، اس نے کہا تو سکندر نے ہاتھ بلند کیا۔ بس کر دو، وہاں بھیا کو سب پتا ہوگا۔ التمش بھیا نے بچپن میں کس رنگ کی چٹی پہنی ہے انہیں یہ بھی پتا ہے۔ تم کیا باتیں کر رہی ہو؟ مجھے بتا دو، دکھ کم ہوگا کیونکہ میرا راز اچھل رہا ہے مجھ میں یار، وہ بولا تو آہنگ کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ سکندر کو تسلی ہوئی، چلو وہ ہنسی تو صحیح، اس کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے تھے۔ آہنگ نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ اسے سب بتانے لگی۔ سب بتاتی گئی، سکندر کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے، اچانک ان کے رشتے دار پیدا ہو گئے اور وہ ان پر اپنی حلال کی کمائی خرچ کر رہے ہیں۔ وہ ذرا غصے سے بولا۔ پلیز آہستہ بولے بھیا، وہ ڈر کر بولی تھی جبکہ سکندر نے سر جھٹکا۔ واج بھیا خود دیکھ لیں گے ان کو، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو شوہر ہوتے ہیں نا، یہ بڑی پہنچی ہوئی چیز ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کو دبانے کے سارے گن آتے ہیں انہیں، تمہیں بلا وجہ ڈرا دھمکا رہے ہیں، تم چل کرو یار، وہاج بھیا دیکھ لیں گے، اینڈ ٹرسٹ می، بھیا سب ہینڈل بھی کر لیں گے، اس نے کہا تو آہنگ مسکرا دی۔ میں جانتی ہوں مگر فکر ہوتی ہے، وہ جس طرح اٹیچ ہو رہے ہیں کہیں ہرٹ نہ ہو جائے، وہ افسوس سے بولی۔ اچھا ہے ہو جائے پاگل آدمی، سکندر نے مزے سے صوفے پر لیٹتے ہوئے کہا جبکہ آہنگ نے کشن دے کر مارا۔ آپ کتنے بدتمیز ہیں، وہ خفا ہوئی جبکہ سکندر ہنس دیا۔ آپ کا راز کیا ہے؟ آہنگ اسے گھورنے لگی۔ سکندر کی ہنسی کو بریک لگ گیا تھا، وہ اٹھا اور اس کے ذرا نزدیک ہو کر کشن اس نے اپنی گود میں رکھ لیا اور بڑی راز سے بولا۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ تم وعدہ کرو کسی کو نہیں بتاؤ گی، اسے اس پر یقین نہیں آیا؟ اوکے، نہیں بتاؤں گی۔ آہنگ کو بے چینی ہوئی تھی۔ سکندر نے ادھر ادھر دیکھتے اور سسپنس پھیلایا اور آہنگ کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتے وہ بہت مدھم آواز میں بولا۔ میں نے نکاح کر لیا ہے، لڑکی بالکل تمہاری جیسی ہے۔ کیا؟ آہنگ چیخ اٹھی تھی۔ سکندر تو اس کی چیخ سے ڈر گیا تھا۔ ہانیہ تبھی اندر داخل ہوئی، وہ کالج سے واپس آئی تھی، نور بھی تھی اس کے ساتھ۔
کیا کہا ہے آپ نے ابھی؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ نور اور ہانیہ بھی متوجہ تھی۔ ارے چپ ہو جاؤ، کیا اسپیکر لگا لیے ہیں؟ سکندر نے گھبرا کر اسے کھینچ کر بٹھایا۔ ہانیہ نے اکتا کر آہنگ کو دیکھا تھا اور کچن میں چلی گئی، جبکہ نور ان کے سر پر پہنچ گئی تھی۔ آہنگ کے تو پریشانی سے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ کون سے راز شیر ہو رہے ہیں اور کہاں تھے اتنے دنوں سے آپ؟ وہ غصے سے گھننے لگی۔ گم ہو گیا تھا تمہیں کیا؟ وہ گھور کر بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، مزہ تو تب آئے گا جب بھیا آپ کے کان کھینچیں گے۔ یہ صحیح چیونٹی جنم لے چکی ہے۔ سکندر نے اسے چڑھایا تو نور بھڑک گئی، جبکہ سکندر ہنسنے لگا۔ آنکھ کی حالت اب بھی پتلی تھی۔ یار میرا میتھ کا ٹیسٹ اتنا گندا ہوا ہے، نور افسوس سے بولی تھی۔ اچھے بھلے سارم بھیا پڑھاتے تھے، اب تو مصروف ہو گئے ہیں۔ وہ دکھی تھی۔ ہاں مجھے بھی میکس میں کافی ایشو ہے، آہنگ کچھ دیر بعد بولی۔ سکندر چپ چاپ سن رہا تھا اور اس کے دماغ میں ایک کہانی ترتیب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ نور کچھ دیر میں فریش ہونے چلی گئی، جبکہ ہانیہ بھی جا چکی تھی۔ سکندر آہنگ کی طرف مڑا، جو پہلے ہی اس کی طرف متوجہ تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ؟ کس سے نکاح کیا ہے آپ نے؟ بھیا یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ یار اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکیلی ہے اور میں چاہتا ہوں وہ یہاں گھر میں آ کر رہے۔ یا اللہ، آپ تو واقعی مرنا چاہ رہے ہیں۔ آہنگ کی فکر سے جان جا رہی تھی۔ چپ کرو، اب میں بیوی والا ہوں، ایسی باتیں نہ کروں، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ ہنسا۔ بھیا مذاق کی بات نہیں ہے یار، آہنگ نے گھورا۔ اچھا تم ایک کام کرو۔ اس کے بعد وہ اسے سب سمجھانے لگا، جبکہ آہنگ نفی کرتی رہی۔ اور تم ایسا ہی کرو کہ وہ گھور کر اسے دھمکاتا بولا تھا۔ بھیا میں جھوٹ نہیں بولتی، وہ منہ بنا گئی تھی۔ چپ کرو، جو میں نے کہا ہے آپ ویسا ہی کرنا، وہ کہہ کر جلدی سے اٹھا۔ آہنگ کا پریشانی سے دم نکل رہا تھا، جبکہ وہ اس پر بوجھ ڈالتا بائے کہتا کمرے میں چلا گیا۔ آہنگ منہ بسور گئی، وہ کتنی مشکل میں ڈال گیا تھا۔ وہ آج اسی کی جانب دیکھ رہا تھا، جو پرسکون چہرہ لیے سونے میں مصروف تھی، اور اس جگہ پر جہاں ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا، مگر وہ سوتی ہوئی اور اس کی محبت کی برسات میں الجھی بکری سے اسے بہت اچھی لگ رہی تھی کہ وہ تا دیر اسے دیکھتا رہا، مگر دل نہیں کیا اسے ڈسٹرب کرے۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ اس نے یہ بات مشال کے لیے کبھی نہیں سوچی تھی کہ وہ مشال کے بارے میں کوئی پازیٹیو بات بھی سوچے گا اور اس حد تک آگے نکل جائے گا۔ سوچا تو یہ بھی کبھی نہیں تھا کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھائے گا تو وہ بلا چوں چرا کچھ کہنے بنا چلی جائے گی۔ مشال نے اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی، شاید وہ اسے اپنے دل میں جگہ دینا چاہتا تھا اور وہ دے چکا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تو لگا کہ ہاں یہ دل مشال کا نام لے رہا ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ اس نے کڑائی میں موجود گھڑی دیکھی تھی اور پھر مشال کو دیکھا۔ اب مسکراتے چہرے پر سنجیدگی چھا رہی تھی، اور کچھ دیر مزید گزرنے پر اسے غصہ چڑھنے لگا۔ مطلب یہ لڑکی اتنی لاپرواہ تھی، گھاس پر پڑی سو رہی تھی جیسے وہ اس کا ملازم ہے، اس کی حفاظت پر مامور ہے، اور وہ شہزادی جہاں چاہے سو سکتی ہیں۔ اس نے مشال کو بری طرح سے جھنجھوڑ ڈالا۔ تمہارا بیڈ نہیں ہے یہ، جنگل کے بیچ ہیں ہم، ایک نازک جھوپڑی میں پڑی نیند پوری کر رہی ہوں۔ وہ اسے گھورتا ہوا بولا، جس کی آنکھیں کی سرخی بہت کچھ بتا دے رہی تھی۔ البتہ وہاج کو تو وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تو آپ نے سونے کیوں نہیں دیا مجھے؟ وہ جھلا کر بولی، جبکہ وہاج نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ سب سے پہلے وہاج اس لڑکی کا اس کے منہ پھٹ ہونے کو روکنا تھا، ورنہ وہ اس کی عزت کی دھجیاں شوق سے اڑا دیتی۔ اور مزیدار یہ تھی اسے خبر بھی نہ ہوتی، مگر فی الحال تو اسے یہ سب انجوائے کرنا تھا۔ تو تمہیں سونا تھا؟ وہ بولا تو مشال نے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور اس کی لو دیتی نظروں میں مزید نظریں الجھائے بنا نگاہ پھیر گئی۔ وہاں ہنس دیا۔ مجھے یقین نہیں آتا جب تم شرماتی ہو، وہ بولا، اور اس کے کیوٹ فیس پر ایک بار پھر جھکنے لگا، جبکہ مشال دور ہوئی۔ اب ہم جنگل کے بیچ نہیں ہیں، وہ بولی۔ دل کی دھڑکنوں میں اس کے نزدیک آنے سے پھر سے شور اٹھ گیا تھا۔ ہاتھ کانپنے لگے تھے، جبکہ رات کے مناظر آنکھوں میں گھومنے لگے۔ محبت تو ایسی جگہوں پر ہی ہوتی ہے، بہاج بولا، اور ایک جھٹکے سے اسے نزدیک کرتا اس کی سانسوں کی راستے میں رکاوٹ بن گیا۔ مشال کوئی مزاحمت نہیں کر سکی، مزاحمت کی خود میں ہمت ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتی، یہ بہاج کے نشیلے جذبوں کو جو واقعی اس کے ہوش ٹھکانے لگا رہے تھے۔ یہ سب
नया था और वहाँ इसकी ज़िंदगी में आने वाला शायद वो पहला मर्द था जिससे इसे ने नफ़रत भी बेहद की थी। और अगर इसके दिल में इसकी मोहब्बत अंगड़ाइयाँ ले रही थी तो हाँ, वो पहला मर्द था जिससे मिशाल मोहब्बत करती। मिशाल के हाथ बेसाख्ता इसकी गर्दन में घायल हो गए। वो इसके जुनून दीवानगी से भरे अंदाज पर चुप सी इसे इसके हाल पर छोड़ गई, जबकि खुद को इसके सुपुर्द तो रात ही कर गई थी। वहाज अपनी मर्जी से जुदा हुआ, दोनों की सांसें उखड़ने लगी थी। वहाज ने इसकी पेशानी से सर टिकाया। जंगल में जानवरों का नाश्ता नहीं बनना चाहता मैं, वो इसके कान के करीब फूलती सांसों में बोला। तो अपने जज्बात पर कंट्रोल करें, इसने आहिस्ता से कहा। तो वहाज खुलकर हंसा। ओके मैडम, मुझे अंदाज़ा नहीं था ये वाकई हनीमून ट्रिप बन जाएगा। वो खुद उठता इसे भी उठाता बोला। तो मिशाल ने इसका बड़ा हाथ देखा। अचानक इसे ये हाथ थामते हुए याद आया कि इसका बहरीन लौटने का सारा काम पूरा हो चुका है। वो चंद लम्हे वहाज के हाथ को देखती रही। वहाज भी ना जाने किस मान से खड़ा इसे ही देख रहा था। गोया आज अगर मिशाल इसका हाथ थाम ले तो वो कभी इसका हाथ नहीं छोड़ेगा। वो मिशाल का मुंतज़िर था। मिशाल जबकि अपनी सोचों में मगन थी, वहाज की नज़रें फिसल कर इसकी फसली की हड्डी पर मौजूद तिल पर ठहर गई। इसने ये फुर्सत से पहली बार देखा था और बार बार देखने की तमन्ना ने पुरजोर शोर उठाया था। मिशाल वहाज की नज़रों से उलझती अपना कोट बंद करती इसका हाथ थाम गई थी। इसने कुछ नहीं सोचा, बस दिल ने कहा इसका हाथ थाम ले। वहाज दिल से मुस्कुराया और मिशाल को खुद में समेट कर इसने इसे खड़ा किया और दोनों एक साथ इस झोपड़ी से निकले। दोनों काफ़ी देर चलकर जंगल से बाहर निकल आए थे और वो काफ़ी तवील मुसाफत तय करके इस जगह तक पहुंच चुके थे जहां बस ने आना था। दोनों सर्दी में इंतजार करने लगे। वहाज की निगाह बार बार मिशाल पर ठहर रही थी, जबकि वो अपने हाथों को आपस में रगड़ती अपने हुस्न के असर से बेपरवाह बैठी थी। अब हम कहाँ जाएंगे? अचानक इसने वहाज की तरफ देखा। वहाज की निगाह का मरकज खुद को ही देखकर वो बेसाख्ता निगाह झुका गई। लिटरली तुम शर्माती हो, मुझे तो लगता था आग ही उगलती हो। इसने इसकी झुकी झुकी नज़रों को गौर से देखते हुए पूछा। मुझसे लड़ाई मत करें, मिशाल ने गहरा सांस भरते इसे टोका। देखो, तुम्हें मुझसे लड़ने का कोई हक नहीं अब। सामने से आती बस को देखता वो बोला और उठा। मिशाल का हाथ जकड़ा और बस की जानिब बढ़ने लगा। क्यों, आपके सर पर सिंग निकल आए हैं? और मैं नहीं करती, आप लड़ते हैं। वो सीट पर बैठकर सर झटकती बोली। वहाज ने घूर कर इसकी तरफ देखा। मिशाल जबकि मुस्कुराती चेहरा मोड़ गई। कैंची भी तुम्हारे सामने तौबा करेगी, फिर लड़ने की बातें कर रहे हैं। मिशाल ने गोया इसे याद दिलाया कि वो ही ये सब कर रहा है, जबकि वह चुप हो गया। ये नोकझोंक इनकी सारे सफ़र में जारी रही थी। वापस आबादी की तरफ पहुंचकर वो होटल लौटे और दोनों ही इतना ज़्यादा थक गए थे कि दोनों ही फ्रेश होकर बिना कुछ खाए पिए सो गए। मगर इस सूरत हाल में फ़र्क इतना था कि आज मिशाल वहाज के बाजुओं में थी। अहंग को ज़बरदस्ती सिकंदर ने घूर घूर कर दादा जान से बात करने पर उकसाया था। इस वक्त सभी हॉल में थे। दादा जान का मूड काफ़ी अच्छा था। मिशाल और वहाँ जैसे गए थे वो काफ़ी खुशबाश रहने लगे थे, जैसे इन्हें यकीन हो इनकी ये ट्रिक ज़रूर काम करेगी, वरना सबके साथ रह रह कर तो वो अपनी अपनी अना में गुम रहते और कभी एक ना हो पाते। जबकि यह हकीकत भी बन रही थी। इन्होंने एक दो बार से ज़्यादा किसी ने भी इन दोनों को फ़ोन नहीं किया था। रात का खाना तैयार हो रहा था। सिकंदर ने ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं समझी थी। अल्तमिश इसकी जान को लड़ जाता अगर वो ऑफिस जाता। इसे फिक्र निहाल की थी कि वो अकेली है और वो इसके जाने पर घबरा भी गई थी। तभी इसे जल्दी थी कि अहंग इसके बताए गए प्लान पर अमल करे। अहंग घबराती हुई दादा जान के पास जा खड़ी हुई थी। वो अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। सिकंदर की नज़रें इसी पर थीं। दादा जान ने अखबार की जानिब से निगाह हटाकर अहंग के घबराए चेहरे की तरफ देखा तो अखबार बंद कर दिया। कुछ कहना है, वो बचपन में भी इनके पास ऐसे ही आकर खड़ी हो जाती थी और दादा जान जब तक खुद नहीं पूछते थे नहीं बोलती थी। अहंग ने पहली नफ़ी में और फिर सिकंदर के घूरने पर हाँ में सर हिला दिया। हानिया नूर इसकी तरफ देख रही थी, जबकि इसकी माँ, बड़ी अम्मी और ताई जान भी। वो दादा जान मेरी एक दोस्त है, वो बोली और रुक गई थी।
انہیں لگا شاید وہ اجازت طلب کرنے آئے ہیں اس کے گھر جانے کے لیے. اس کے گھر جانا ہے تو چلی جاؤ, وہ بولے تو آہنگ نے سکندر کی طرف بے چارگی سے دیکھتے نفیم کی تھی. وہ اس کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ اس کا کوئی نہیں ہے دادا جان, وہ اکیلی ہے, اس رشتے دار بھی اچھے نہیں, تو کیا وہ ہمارے ساتھ رہ سکتی ہیں؟ پلیز, وہ بہت مجبور ہے اور پھر پڑھی لکھی ہے تو وہ مجھے اور نور کو بھی پڑھا دیا کرے گی. وہ بول کر رک گئی تھی. سب اسے ساکت نظروں سے دیکھ رہے تھے. کسی کو یقین نہ آیا یہ آہنگ ہے اور کون سی دوست ہے جسے وہ گھر میں رکھنے کی بات کر رہی ہیں. سب سے پہلے ہانیہ نے اس پر اپنی تیز نظر ڈالی تھی. تمہاری دوست تمہیں اور نور کو پڑھائے گی, مطلب وہ تم سے بڑی ہے, اور بڑی ہے تو تمہاری دوست کیسے بنی؟ دادا جان نے سنجیدگی سے پوچھا. آہنگ کو لگا ٹانگوں میں اب دم نہیں رہا. وہ آگے کیا بولے؟ یہ بات تو سکندر نے بتائی ہی نہیں تھی. سکندر بے چینی سے آہنگ کے کسی جواب کا منتظر تھا. وہ ایکچولی ہم لوگوں سے سینئر ہے. ان کا لاسٹ ایئر تھا, پھر اپنے بابا کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ دی. اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے تو کچھ نہیں ہوتا. وہ ہلکا سا مسکرا کر سر جھکا کر پلٹنے لگی. دادا جان کو بالکل اچھا نہیں لگا. وہ کبھی کبھی ان کے پاس کوئی فرمائش لے کر آتی تھی. سب چپ تھے کیونکہ جانتے تھے وہ کمرے میں بند ہو کر بہت رونے والی ہے. ٹھیک ہے, بلا لو, مگر زیادہ عرصے نہیں. اس لڑکی کو اپنا بندوبست کرنا ہوگا بہت جلد, وہ بولے. آہنگ بے ساختہ مڑی جبکہ سکندر کھڑا ہو گیا تھا. واقعی دونوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا. آہنگ نے گھور کر سکندر کی طرف دیکھا جو ایکسائٹیڈ میں غلطی کر بیٹھا تھا. وہ میرا مطلب, واقعی دادا جان آپ ایسے کیسے کسی لڑکی کو گھر میں رہنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ دو جوان مرد ہیں گھر میں جن کی شادی نہیں ہوئی. وہ افسوس اور سنجیدگی سے بولا تو دادا جان کا جو تھا گھوم کر اس کے شانے پر بجا. ہوتے ہوئے جوان مرد اپنی اوقات سے باہر کبھی نہیں نکلیں گے, جانتا ہوں میں. اور تم 2 دن سے کہاں تھے؟ یار دوستوں کے ساتھ اتنا آوارہ ہو گئے ہو کہ گھر بھی ہے بھول گئے ہو. وہ اپنی جگہ سے اٹھے جبکہ سکندر چھلانگ لگا کر لان میں بھاگ گیا تھا. اپنی جوانی میں تو سب کر لیا, مجھ پر پابندیاں ہیں. وہ اپنا شانہ سہلاتا منہ بنا کر بولا. لو میرا مقابلہ کرنے چلا ہے. دادا جان کو شدید غصہ چڑھا جبکہ سب ہنسنے لگے تھے. شادی کرواؤ اس لنگور کی جلد از جلد, وہ بھڑکتے بولے تھے. شکر میرے دادا جان کو میرا خیال آیا, ورنہ کنوارا بوڑھا کرنا چاہ رہے ہیں یہ تو مجھے. وہ کہاں باز آنے والا تھا. دادا جان اس کے پیچھے لاٹھی سنبھالتے اترے جبکہ وہ پوری لان میں ان کے جوتے سے بچنے کو دوڑ رہا تھا. سب ہنس رہے تھے جبکہ آہنگ کا بازو ہانیہ نے جکڑ کر اسے کھینچا. یہ کون سی دوست ہے تمہاری؟ کون سی جھوٹی کہانی گڑھی ہے تم نے؟ ہاں, اب تمہارے بھائی کو نہیں دیکھتا کہ تم نے اپنے آپ اتنا بڑا افسانہ بنا لیا. دوسروں پر نظریں رکھتا ہے, اس سے کہو تم پر رکھے, اور میری نظریں تم پر ہی ہیں. میں بھی دیکھتی ہوں کون سی انوکھی دوستی پیدا ہوئی ہے تمہاری. بہت برے رویے میں اس نے کہا تو آہنگ ساکت رہ گئی. اس نے کبھی ہانیہ کو ایسا نہیں سوچا تھا جیسے اس وقت وہ رویہ کر کے گئی تھی. اس دن کے بعد مشال نے کبھی پہاڑوں پر جانے کی فرمائش نہیں کی تھی, جبکہ وہاج نے اکثر کہا بھی مگر وہ انکار کر دیتی. در حقیقت وہ ڈر گئی تھی اور پہلا خوف اس کے اندر اس وقت اترا جب ان آدمیوں کے ہاتھ میں گن دے گی اور وہاج نے کہا کہ وہ اسے گولی مار دیتے. مشال نے اپنے اندر خوف محسوس کیا تھا اور اس کے دل نے ایک لمحے چیخ چیخ کر نفی کی تھی. یہ سب بے ساختہ تھا, شاید نکاح کی طاقت تھی یا کچھ بھی. وہ ایک دوسرے کے لیے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ لازم ہوتے جا رہے تھے. ابھی وہ دونوں باہر سے ہی آئے تھے مگر موسم کافی خراب لگ رہا تھا. تبھی وہاج نے اسے جلدی ہوٹل چلنے کا کہا تو مشال نے بنا کسی تردد کے حامی بھر لی. وہ دونوں واپس آئے. مشال نے چینج کیا. وہاج دادا جان سے بات کر رہا تھا. وہ بوتل گرین ٹراؤزر شرٹ میں دوپٹے کے بنا ڈریسنگ روم سے نکلی. وہاج بھول گیا کہ وہ دادا جان سے مخاطب ہے. اس کے خوبصورت رنگ اور بے شمار حسن لیے چہرے پر وہ رنگ الگ ہی طرح جچ رہا تھا. مشال کی توجہ البتہ ڈریسنگ کی طرف تھی. اچانک بادلوں کی گرج سے اٹھی تو مشال نے بالکنی کی جانب دیکھا. بارش بہت زوردار ہونے والی تھی.
نہ جانے کیوں عام لڑکیوں کی طرح بادلوں کی گرج سے کبھی اسے ڈر نہیں لگا، بلکہ عجیب سا احساس ہوتا تھا کہ اب ٹوٹ کر برسیں گے بادل۔ وہ مسکرا کر دوبارہ آئینے کے سامنے آئی اور جلدی جلدی ہاتھوں پر اور چہرے پر لوشن لگا کر اس نے بالوں کو کیچر میں قید کر لیا، جبکہ اگر وہ توجہ دیتی تو وہاج کی نظروں کے سامنے ٹھہر نہ پاتی، مگر باہر ایک دم گہرے بادلوں سے جیسے ہی اندھیرا سا ہونے لگا، کیونکہ ان کا روم 10 فلور پر تھا۔ تبھی یہاں سے منظر کافی خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ جی دادا جان، بس 2-3 دن میں واپس ہو جائیں گی۔ وہاج نے اپنا دھیان اس معصوم حسینہ پر سے ہٹا کر دادا جان کی جانب کیا۔ ارے کیوں 2-3 دن کیوں، آرام سے 1 مہینہ رہو، کوئی تم لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، بلکہ میں نے سب کو کہہ دیا ہے کہ کوئی فون نہ کرے تمہیں، ورنہ چھتر مجھ سے کھائے گا۔ دادا جان کی بات پر وہاج ہنس پڑا تھا۔ اچھا، تبھی میں سوچ رہا تھا التمش کو کیا ہو گیا ہے، ایک کال نہیں کی اس نے، وہ بولا تو دادا جان گویا چپکے چپکے ہنسے تھے۔ وہاج سے مزید اس کی یہ بے نیازی برداشت نہیں ہوئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور بالکنی میں اس کے پاس آیا۔ اس نے حق سے اس کی کمر میں اپنا بازو حائل کیا اور اس کے شانے پر اپنی ٹھوڑی ٹکا دی۔ وہاج، مشال گھبرا گئی۔ شش، فون پر دادا جان ہیں، وہاج نے ایک لمحے کے لیے فون کان سے دور کرتے کہا تو مشال نے اسے دور دھکیلا۔ وہاج نے ہنسی روکی۔ مجھے بھی بات کرنی ہے دادا جان سے۔ السلام علیکم دادا جان۔ اس نے جلدی سے وہاج سے فون جھپٹ کر سلام کیا تو دادا جان کا سیر و خون بڑا تھا۔ اس کی آواز میں جو خوشی، جو شادابی تھی، وہ یہی تو سننا چاہتے تھے۔ دادا جان کی جان، کیسا ہے میرا بیٹا، اور مزہ آ رہا ہے؟ وہ بولے تو مشال مسکرا دی۔ میں بالکل ٹھیک، پاکستان برا نہیں ہے دادا جان، اب اچھا لگ رہا ہے۔ وہاج کی جانب دیکھتے اپنے ہونٹ کاٹتے اس نے دھڑکتے دل سے کہا تھا۔ وہاج نے پھر سے اس کے فون کا احساس کیے بنا اس کو اپنے بازو میں بھر لیا۔ دادا جان ہنس پڑے تھے۔ مجھے یقین تھا تمہیں پسند آئے گا پاکستان، تو پھر آرام سے وہاں رہو جب تک تم چاہو، انہوں نے کہا تو مشال، جو وہاج کی قربت میں گھبراہٹ کا شکار تھی، نفی کرتی اس کے بازوں سے نکلی۔ نہیں نہیں، ہم جلد آئیں گے، بلکہ کل آ جائیں گے، میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں، اور اہم کو بھی اور نور کو بھی۔ وہ مسکرائی۔ وہاج نے اس کی بات پر گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ اس نے اشاروں میں ماتھے پر بل چڑھا کر کہا۔ مشال نے اپنا کہکا روکا اور روم میں بھاگ گئی، کیونکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے تھا، یہ پرواہ کیے بنا کہ دادا جان کال پڑ دیں۔ کیوں، یہ تنگ کرتا ہے تمہیں؟ بتاؤ مجھے۔ اس نے پھر تو کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ دادا جان سنجیدگی اور ذرا غصے سے بولے تو وہاج نے نفی میں سر ہلایا۔ جس کو اس نے چاہا، اس کے چاہنے والے کتنے تھے؟ مشال نے پھر سے ہونٹ کاٹتے اپنی ہنسی روکی۔ ہاں، تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں تنگ، آپ کو پتہ ہے یہ مجھے ہوٹل جلدی لے کر آ جاتے ہیں۔ اب باہر بارش ہو رہی تھی تو موسم اچھا لگ رہا تھا نا؟ نہیں، ہوٹل چلو ہوٹل چلو، روم میں بند ہو کر۔ مشال، وہاج نے دھڑکتے دل سے کہا۔ کیا کیا؟ وہ اگل رہی ہیں۔ موبائل کھینچا۔ دادا جان کے کہکوں سے وہ بری طرح سے شرمندہ ہوا۔ میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ مشال نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ جو سچ ہے وہی بتایا ہے میں نے، وہ غصے سے بولی۔ وہاج نے فون بند کر دیا، جبکہ مشال اسے گھور رہی تھی۔ تم میری عزت باقی کچھ چھوڑو گی بھی یا نہیں؟ وہاج نے گہرا سانس بھرا۔ آخر اس سے پوچھ ہی لیا کہ کون سا سکون ملتا ہے فضولیات بتا کر۔ لو، اب میں نے کیا کیا ہے؟ ایک تو مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ غصے سے پاؤں پٹک کر اپنی بات کے وزن کا احساس کیے بنا خود ہی نخرے دکھاتی دوبارہ بالکنی میں چلی گئی تھی۔ وہاج البتہ سوچ رہا تھا اب وہ اسے معصومیت سمجھے یا لاپرواہی۔ وہ سر نفی میں ہلا تھا، لبوں کی تراش میں مسکراہٹ روکتا اس کی جانب بڑھا۔ بادل زور سے گرجے تھے۔ وہاج نے اس کی کمر میں بازو حائل کر کے پھر سے اس کے شانے پر تھوڑی ٹکائی تھی۔ مائی بیلوڈ، کچھ باتیں سب کو بتانے کی نہیں ہوتی، اتنی بڑی ہو اور یہ بات بھی نہیں پتا تمہیں۔ وہ قریب سے اس کے چہرے پر اترتے حیا کے رنگ دیکھتا محفوظ ہو رہا تھا۔ مجھے مشال سے بولا نہیں گیا۔ وہ پلٹی اور بالکل وہاج کے سامنے آ گئی۔ وہاج نے گریب پر دونوں ہاتھ ٹکا کر اسے اب بھی اپنی حصار میں قید کیا ہوا تھا۔ ایسا کریں، لسٹ بنا دیں، مجھے کیا بولنا ہے کیا نہیں۔ وہ گھور کر بولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی نظروں کے سامنے نگاہیں جھک جھک جا رہی تھیں۔
हाँ, तुम्हें एक पूरी फाइल देने का हक है मुझे। फिलहाल मुझे ये बताओ, तुम्हें पाकिस्तान कितना पसंद आया है? वो इसके चेहरे को उंगली की पोरों से ऊपर करता पूछने लगा। मिशाल इस बात का मतलब बखूबी समझती थी। बमुश्किल इसने सांस हलक में उतारा और इसकी नज़रों में देखने लगी। अचानक बादल की तेज़ गरज ने आसमान पर बिजली चमका दी। मिशाल ने हाथ बढ़ाकर इसकी शर्ट के बटन को छुआ। शायद जितनी ज़ोर से इस वक्त बादल गरज रहे हैं, इस हद तक वह आज इस इजहार पर मिशाल का हाथ अपने हाथ में जकड़ गया। बारिश टिप टिप गिरने लगी थी। दोनों एक दूसरे की जानिब देख रहे थे। किस लम्हे यह एहसास हुआ वो इसके इजहार पर फिदा हो उठा था। इसके बालों की गीली लट को कान के पीछे करता वो इससे जानना चाहता था। मिशाल के दिल की धड़कनें बादलों की गरज और बारिश के शोर में दब ज़रूर रही थी, मगर वह आज बआसानी सुन सकता था। इसके हाथों की वालेहाना हरकत से विशाल ने घबरा कर इसका हाथ पकड़ लिया। शायद पहली बार मुझे किसी ने प्रोटेक्ट किया था, वो बोली। वह आज इसकी भीगी भीगी नज़रों में देखने लगा। वो इन आंसुओं की वजह नहीं समझ सका था। मैंने हमेशा ख्वाहिश की बाबा मेरे साथ रहें, मगर जितना वक्त मैं वहाँ गुजार कर आई हूँ, यह हकीकत है वो मम्मा के और मेरे साथ बहुत कम रहें। मुझे कभी चोट लगती तो मैं चाहती कि वो मुझे सहारा दे। मैं अक्सर रोती थी, फिर मम्मा कहती थी कि वो काम में मसरूफ़ होते हैं, मगर वो जब मिलते थे बहुत प्यार करते थे। लेकिन मैंने सब के साथ झूठ बोला कि वो हमारे साथ रहते थे। वो सिसक कर सर झुका गई। वह आज का खून खोल गया। फिर मामा बाबा की रोज़ लड़ाई होने लगी। बहरीन में डिप्रेशन एक आम बात है। मुझे रोज़ डर लगता था हम बाबा से अलग ना हो जाएं। फिर मामा छोड़ गई मुझे। बाबा के साथ लग कर मैं बहुत रोई। फिर बाबा मुझे यहाँ ले आए और आप लोगों ने। वो रुक गई। वह सुन रहा था। फिर हमने तुम्हें यहाँ रोक लिया। इसने इसकी बात मुकम्मल की। मिशाल इसकी तरफ देख रही थी। यह हकीकत मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों से दिखाऊंगा, मगर वादा करूँ आज मुझसे मुझे छोड़कर जाने की कोशिश नहीं करोगी। मगर वादा करो आज मुझसे मुझे छोड़कर जाने की कोशिश नहीं करोगी। तुम दोबारा बहरीन जाने की बात नहीं करोगी। मिशाल का एकदम रंग उड़ा था। मैं जानता हूँ तुम्हारा वहाँ ताल्लुक़ है और यहाँ तुम्हारा वीज़ा बन चुका है। क्या तुम मुझे छोड़कर जाओगी? वो दोनों हाथ में इसका चेहरा भर कर इसे पूछ रहा था। मैं बाबा के साथ रहना चाहती हूँ। हम दोनों वहाँ चलेंगे। मिशाल ने इसके दोनों हाथ पकड़ लिए। एक सैराब के पीछे मैं कभी नहीं दौड़ सकता और ना तुम्हें दौड़ने दूंगा। फिर तुम चाहे इस जिद पर अड़ी रहो और इसे मेरी सख्ती समझो। वो मेरे बाप का कातिल है। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मगर तुम्हारे लिए इसकी हकीकत तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा। वाज ने इसको वहाँ छोड़ा और ख़ुद अंदर आ गया। वो मुकम्मल भीग चुका था, जबकि मिशाल वहीं भीग रही थी। वो इन बातों के जवाब चाहती थी। वाज ने टॉवल से अपने बालों को साफ किया। क्या हकीकत है मेरे बाबा की? एक ऐसी औरत से शादी करा दी इनकी जिसको वो पसंद नहीं करते थे, और जिसे वो पसंद करते थे। इनसे शादी करना गुनाह है? वो बोली तो वह गुस्से से पलटा। मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता था, नफरत करता था तुम्हारे हर अंदाज से, मगर मैंने तुम्हें कबूल किया ना। छोड़कर भाग तो नहीं गया। ये पैसा लूट कर दवा तो नहीं हो गया? वो भड़का। मिशाल चुप सी हो गई। और तुम्हें किसने कहा कि बड़ी अम्मी इनकी पसंद नहीं थी? इन्होंने खुद जिद की थी इस शादी पर। दादा जान से पूछ लेना भले। बड़ी अम्मी इनसे बड़ी थी और वो क्यों जिद कर रहे थे? वो जो अपनी माँ बाप की एक थी और सारी जायदाद इनके बाप की इनकी थी, और बहरीन जाने का ये सहारा था इनके पास कि एक औरत को अपनी जुदाई देकर वो चले गए। ऐसी आदमी से तुम मोहब्बत करती हो? तुफ है तुम पर। मेरा बाप मर गया। इस गम में हमारे हालात बर्बाद हो गए। हमारे सर पर छत नहीं रही। क्या कुछ देखा है मैंने, और मेरी बीवी इसकी बेटी है। ये बात ही बहुत बड़ी है मिशाल कि अगर मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, वरना मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो कब का तुम्हें छोड़कर यहाँ से चला जाता। ये मेरा एहसान नहीं है, मेरा दिल है। इसने इसके आंसुओं को साफ किया। मेरा दिल है तुम में। तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मेरे अलावा किसी को मत देखना। किसी से ताल्लुक़ मत रखना।
بحرین میں کسی سے بات مت کرنا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ وہ محبت سے چور لہجے میں اسے سمجھانے لگا۔ مشال چپ ہو گئی۔ کیسے کہتی، اسے غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے، مگر اس وقت نہ جانے کیوں چپ ہو گئی اور اس کی ہر بات پر سر ہلا دیا۔ وہاج کے چہرے پر سے سختی ختم ہو گئی اور مسکرا کر اس نے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ آئی ایم سوری، میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، اس نے پھر سے کہا۔ مشال اس کے شانے پر سر رکھ کے چپ تھی۔ اور جو بھی میں نے کیا اور تمہیں ہرٹ کیا، اس نے نرمی سے کہا۔ مشال اپنی سوچوں میں الجھ گئی تھی۔ ہاں، وہاج اس کے دل میں بس چکا تھا، مگر بابا، وہ اپنے بابا کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ وہاج نے اس کو چپ محسوس کیا تو اس کو سیدھا کیا۔ مشال آنکھیں جھکا کر کھڑی تھی۔ وہاج کو وہ منہ پھلائے آنکھیں جھکائے بے حد اچھی لگی۔ اس نے نرمی سے اس کے گال پر اپنی پرجوشی دکھائی تھی۔ یہ اس لیے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی تم نے میری بات مان کر میرا مان بڑھایا ہے۔ تمہیں ضرور سکون ملے گا اس فیصلے سے، اس نے کہا تو مشال اب بھی خاموش تھی۔ وہاج اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مشال نے سر اٹھایا۔ اوکے، اس نے حامی بھر لی۔ ہاں، دل مار کر ہی سہی۔ وہاج کو بہت خوشی ہوئی۔ اسے بڑی امی کی بات یاد آئی اور یہ بات سچ بھی لگی۔ مشال کو پا لینا مشکل نہیں تھا اور اسے اپنے مزاج میں ڈھالنا بھی مشکل نہیں تھا۔ سب سے اہم بات وہ جیسی تھی وہاج کو اب ویسے ہی اچھی لگتی تھی، مگر بس فرق یہ تھا وہ صرف اس کی ہو کر رہتی۔ کسی اور سے اس کا تعلق وہاج برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے گیلے بالوں میں ہاتھ ڈالتا وہ بے ساختہ اسے کلم کلنا اپنی محبت کی برسات میں بھگو دینا چاہتا تھا۔ تبھی اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ اس کے چہرے پر جھکا۔ مشال کو بھوک لگی تھی۔ وہ زبردستی اس سے الگ ہوئی۔ مجھے بھوک لگی ہے، مشال نے منہ بسور کر کہا، جبکہ وہاج نے گھورا۔ ایک رات نہیں کھاؤ گی، تم مر رہو گی نہیں؟ اس نے پھر سے اسے اپنی طرف کھینچا ہے۔ مشال کو اس کے ارادے کچھ اچھے نہیں لگے۔ وہاج، مجھے واقعی لگی ہے بھوک۔ وہ بے چارگی سے اسے پورے روم کی لائٹس آف کرتا پھر اپنی طرف بڑھتا دیکھنے لگی۔ شٹ اپ مشال، وہاج نے ڈپٹ دیا تھا اور اپنی منمانیوں میں کھو گیا۔ جلد ہی اسے بھی اس نے اس کے حواسوں سے گم کر دیا تھا۔ دونوں محبت کی وادیوں میں کھو سے گئے تھے۔ مگر وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا اور کہتے ہیں اچھا وقت مختصر تو برا طویل ہوتا ہے۔